اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنوائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو آج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملک ایاز کی عقیدت مندی کا واقعہ سنوائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب لاہور پر حملہ کیا تو راجہ جے پال کا بیٹا راجہ النگ پال تھوڑے ہی مقابلے کے بعد دم دبا کر بھاگ نکلا اور لاہور شہر پر سلطان محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، محمد لطیف مرحوم نے تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ جب محمود غزنوی نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو اپنے محبوب ملازم ملک ایاز کو اس کے اسرار پر ایک محافظ دستہ فوج کے ہمراہ لاہور میں چھوڑ دیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ ملک ایاز کو بزرگان دین نے سلطان محمود غزنوی کی ذاتی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا تھا۔ روحانی عالم میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک جرّی انسان غزنی سے اٹھے گا اور ہندوستان میں کفار کے بت پاش پاش کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا۔ ناظرین کرام، جرّی اور بہادر لشکر میں کچھ ایسے بھی انسان ہوتے تھے جو صرف خدا اور اس کے رسول کی جانب راغب ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، ملک ایاز کا نام بھی ایسے بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے۔ محمود غزنوی کو اس پیکر وفا کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ جب محمود غزنوی نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ملک ایاز نے کہا کہ میں غزنی نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار محمود غزنوی نے یہ انکار ایاز کی زبان سے سنا۔ غلام کے آگے آقا نے سر تسلیم خم کر دیا اور سلطان محمود غزنوی نے اسے لاہور چھوڑ دیا، اور سلطان محمود غزنوی نے سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات اس کے سپرد کر کے غزنی کا مسافر رخصت ہو گیا۔ اسے کیا علم تھا کہ ایاز کا یہ انکار ایک نئے قدم کا اقرار تھا، اور یہ نیا قدم راہ حق کی جانب تھا۔ ملک ایاز نے اب صحبت فقر اختیار کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود بنا، مگر چند ہی عرصے کے بعد راجے جے پال کے بیٹے راجے النگ پال نے ایک زبردست حملہ کر کے
مسعود سے حکمرانی چھین لی اور جوش انتقام میں اس راجا نے لاہور میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک ہی محلے سے 2000 لاشیں اٹھائی گئیں اور لاہور خالی ہو گیا۔ اس دور میں غزنی کا ایک نیا مسافر لاہور میں وارد ہوا۔ فرق یہ تھا کہ غزنی کا پہلا مسافر محمود غزنوی جذبہ شجاعت سے لبریز تھا، اور نیا مسافر روحانیت اور خدا کی وحدانیت کا علم بردار غزنی کا یہ نیا مسافر حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ملک ایاز کو خواب میں حکم ملا کہ وہ فوری طور پر اب غزنی کے نئے مسافر کا غلام ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری دی اور بیعت کے بعد آپ کے ہاتھوں پر فقر و غنا کا جامہ پہن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لاہور کو دوبارہ آباد کرے گا۔ وہ مسلمان جو لاہور چھوڑ گئے تھے ملک ایاز کی قیادت میں جوک در جوک واپس آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گیا اور اللہ اکبر کی تکبیریں گلی گلی کوچے کوچے بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ محمود کے غلام نے اپنی دولت اور مال و متاع تمام حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ ایاز پر یہ عیاں ہو گیا کہ اس کا غزنی جانے کا انکار اور لاہور رہنے پر اصرار ایک حکم خداوندی تھا۔ آخر ملک ایاز نے وفات پائی۔ لاکھوں فرزندان توحید نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اسلام کے اس عظیم فرزند کو لاہور میں چوک رنگ محل کے قریب سپرد خاک کر دیا۔ لاہور شہر کے عین دل میں واقع یہ مزار اس غلام کی عظمت اور بلند کردار کی ایک ناقابل فراموش یادگار ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔